جو گاڑی کو نقصان پہنچے اس سے احتجاج کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی میں کہہ رہا ہوں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کے بہت مشکور ہوں. آج ہم نے خان کے حکم پہ پنڈی اور اسلام آباد میں ایک تاریخی احتجاج ریکارڈ کرایا. 9 مئی کے بعد پنجاب میں اور بالخصوص راولپنڈی میں عوام کی اتنی بڑی تعداد جو ہے پہلے کبھی نہیں نکلی ہے. ویڈیوز میں کیمرے کی آنکھ سے پوری قوم نے دیکھا کہ شدید بارش کے باوجود لوگ جوک در جوک ہر جگہ سے ہر بازار میں ہر چوک میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے اور راولپنڈی کے لوگوں نے بہت ہی والیانہ استقبال کیا. ہر جگہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی. پولیس نے آپ نے یہ دیکھا کہ پولیس نے جو ہے جگہ جگہ پہ میری گاڑی روکنے کی مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی خواہ مخواہ میں. یعنی کہ ہم جی ٹی روڈ پہ لیاقت باغ کی طرف جا رہے تھے تو ایک گاڑی آئی, اس میں انہوں نے 2 گاڑیوں سے روڈ بلاک کیا. ایک ڈالا تھا اور ایک موٹر کار تھی اور پھر بندوقی اتار کے, کیونکہ میرے ساتھ ورکر کی کافی تعداد تھی تو ہم نکل آئے. انہوں نے میری گاڑی کو بھی ٹکر ماری, میری گاڑی کا نقصان بھی کیا اور اس کے بعد ہم لیاقت باغ پہنچے. پنڈی کی تنظیم کو میں شاباش دیتا ہوں. پنڈی کی تنظیم نے آج بڑا کام کیا اور شدید سردی کے باوجود جو ہماری بہن ہیں ریجن کی صدر سیمابیا, انہوں نے پورا سفر میرے ساتھ ٹرک کے ٹور میں کیا. جو ہمارے ایم این ایس کے کینڈیڈیٹس تھے, ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس تھے, بالخصوص میں راجہ تنویر کی ضرور ستائش کروں گا کہ انہوں نے اس میں بڑا انپٹ ڈالا. اس کے بعد چونکہ بہت سارے آپ کے ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے عالی شان ریلی جو ہے ہم نے منعقد کی. پھر ہم اسلام آباد آئے اور اسلام آباد پریس کلب میں پھر ہم نے آخر میں تقریر کر کے پرامن طور پہ ہم منتشر ہو گئے. آج کی اس احتجاج کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ جس طرح ہم نے حکام کو باور کرایا تھا کہ کہیں پر ہم نہ کسی کو خلفشار یا انتشار پھیلانے دیں گے اور اگر کوئی انتشار پھیلائے گا تو ہم خود اس کو حکام کے حوالے کریں گے. پولیس نے گرچہ کوشش ضرور کی کہ پولیس نے جو ہے ہمیں مشتعل کرنے کی کوشش کی, خواہ مخواہ میں بلا کسی وجہ کے انہوں نے ہم پہ ہاتھ ڈالنا چاہا راولپنڈی کی پولیس نے. البتہ اسلام آباد پولیس کو آج میں شاباش دیتا ہوں. اسلام آباد پولیس کی کوئی گاڑی نہیں تھی اور نہ اسلام آباد پولیس نے کوئی پریکاشن لیے تھے اور یہی ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ جلوس جب بھی ہوگا آپ کو بالکل تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح سمجھے جیسے ہم خود ہی پولیس والے ہیں اور خود ہی اپنے شہر کی, اسلام آباد کی روڈوں کی, اسلام آباد کی املاک کی ہم دیکھ بھال کریں گے. آج جس طرح کوئی پولیس کی گاڑی نہیں تھی اسلام آباد میں, ہم آئے اسلام آباد کے حدود میں پنڈی سے داخل ہو کے اسلام آباد پریس کلب تک آئے اور ہم نے وہاں پہ جلسہ بھی کیا, تقاریر بھی کی, منتشر بھی ہو گئے. لہذا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور جس طریقے سے پولیس نے ہم پہ اعتماد کیا ہم اس کا ان پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی اگر کوئی ہمارا احتجاج ہوگا, کوئی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی تو یہ ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم پھر بھی پرامن رہیں گے اور آپ کے امن و امان کی ذمہ داری ہم پہ ہے. شکریہ. فارورڈ کرتے ہیں. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ شدید بارش تھی, ہزاروں لوگ نکلے, پولیس نے آپ کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا, میں نہیں شاہد ہوں اس کا, میڈیا سے موبائل کھینچنے کی بھی کوشش کی گئی. یہ بتائیے گا کہ آپ کا جذبہ, آپ شوگر کے مریض بھی ہیں, کم نہیں ہو رہا تھا, ٹرک سے نیچے نہیں اتر رہے تھے اور پولیس نے گرفتار کرنے کی بھی آپ کو کوشش کی متعدد بار, آپ کی گاڑی کے ساتھ بھی کافی نقصان پہنچا ہے آپ کی گاڑی کو, تو کیسے گرفتاری سے خود کو بچایا آپ نے؟ پولیس نے جہاں پہ جی ٹی روڈ پہ پہلی دفعہ جو ہے روڈ بلاک کرنا چاہا, لیکن چونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہمیں 2 گاڑیوں کی مدد سے ہمیں روک نہیں سکتے تھے اور سڑک چوڑی تھی تو ہم نکل گئے سائڈ سے.
البتہ میں دوسری گاڑی میں تھا اور میری گاڑی چونکہ وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے میری گاڑی کو روکنے کے چکر میں اس کو ٹکر مار دی، لیکن بہرحال نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ کتنا نقصان، کتنے لاکھ کا نقصان؟ ہوگا 3-4 لاکھ روپے کا، بتیاں توڑی ہیں رائٹ سائڈ کا۔ بہرحال یہ اس کے بعد ہم آگے نکلے تو آگے سے پھر انہوں نے صدر پہ چوک کو 4 گاڑیوں سے بلاک کیا، تو ہم لیفٹ سائڈ سے ہوتے ہوئے دوسرا روٹ ہم نے اپنا لیا، ادھر بھی یہ پیچھے آ گئے تو ہم نے تیسرا روٹ اپنا لیا، لیکن اخیر میں رش کی وجہ سے ہم پھنس گئے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ گیا، پنڈی بوائے والا سٹائل۔ ہاں، پنڈی بوائے والا سٹائل، ٹوپی پہنی، ماسک لگایا، اور جناب علی پولیس والوں کو جب خبر ہوئی تو میں پھر ریلی میں پہنچ چکا تھا۔ نہیں، آپ تو پارلیمنٹیرین ہیں، اس وقت ممبر لیجسلیشن اسمبلی ہیں، یہ پولیس آپ کے ماتحت نہیں آتی؟ یہ کیسے آپ کے ساتھ، کس کے احکامات کے تحت آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ آج تو مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے، تو لہٰذا یہ انہی کے احکامات ہوں گے کہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہی رویہ کرنا ہے، ان کی گاڑیوں کو ٹکر مارنی ہے، ان کو بھگانا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ یہ اس دن مریم نواز نے تقریر کی ایوان میں کہ میں اپوزیشن کو جو ہے اپنے لوگوں سے زیادہ احترام دوں گی، تو یہ احترام ہے، ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ پنڈی پولیس نے کس کی ماں پہ آج ہمارے ساتھ اس طرح بغیر، یعنی آپ سب اس کے شاہد ہیں، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، صرف روڈ سے گزر رہے تھے اور گزرنے نہیں دے رہے تھے، خواہ کی بدماشی تھی، بندوقیں لے آئے، مسلح تھے۔ تو میں تو چونکہ پنڈی کی حدود میں ہمارے ساتھ واقع وہ اسلام آباد کی حدود میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی پولیس نے نہیں کی، بلکہ پولیس کی گاڑی سرے سے نظر ہی نہیں آئی، اور پنڈی میں آپ نے دیکھا کہ وہ چور پولیس کا کھیل جاری تھا۔ تو لہٰذا میں وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی مریم نواز صاحبہ، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ آج صبح گھر سے جب آپ نکلے تو آپ نے کہا کہ ہم ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں، تو مینٹلی پریپیئر تھے گرفتاری کے لیے اگر گرفتار کر لیا جاتا آپ کو؟ وہ تو عینی طور پہ ممکن ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب ہم نکل